آج کا جو ٹاپک ہے معذرت چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی خلافت کے اوپر موضوع ہے، لیکن وہی کیونکہ ہم ابو بکر کی خلافت پہ تو یہ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اگر دوسرے سیشن میں ہوا تو تیاری کر کے آئیں گے ابو بکر کی خلافت پہ۔ تو یہ جو سوال ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در سے کوئی بھی جو ہے وہ خالی نہیں جاتا، تو ابو بکر اور عمر جو ہے وہ معافی مانگنے گئے تھے، یہ سنیوں کی اہل سنت کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر معافی موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر بنا کچھ لیے خالی دامن سے چلے آئے ہوں۔ اگر وہ معذرت کرتے ہیں نا واقع ندامت کے ساتھ تو وہ افضالہ بھی کرتے ہیں نا، امامت واپس کرتے ہیں، فدق واپس کرتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں آئے تھے۔ بلی جی ابو بکر نے مرتے وقت بھی تو کہا تھا نا کہ کاش میں دو چیزیں نہ کرتا، یا تو سیدہ کا گھر نہ جلاتا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انما التوبۃ علی اللہ للذین یتوبون یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب عن قریب۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو غلطی سے، جہالت کی روح سے کوئی غلطی کرتا ہے، مثلا غصہ آیا، غضب آیا، شیطان نے غصہ دلایا، کسی نے کوئی نماز نہیں پڑھا یا کسی کو گالی دی، پھر انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ اللہ اس سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے ایسے شخص سے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو ندامت نہیں ہے، وہ ایسے ہی بلا وجہ لقلقے لسان سے ایسے ہی زبانی تو کہتا ہے توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کتاب ہے، یہ کتاب ہے الامام تاریخ الخلفاء الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری کی، یہاں پہ انہوں نے حدیث نقل کی ہے، کافی تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ ابو بکر اور عمر پہ غضبناک تھی، اور ابو بکر اور عمر نے آئے وہاں پر، انہوں نے معافی کو کوشش کی، مانگنے کی کوشش کی، بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ سے راضی نہیں ہوں اور میں اپنے والد کے در کے پاس جاؤں گی اور آپ دونوں سے شکایت کروں گی۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، یہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو پڑھ کے پھر آپ کو سنا دوں گا کسی وقت۔ اچھا، اور ابو بکر پھر رونے لگا اور چیخنے چلانے لگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ابو بکر عمر صادق نہیں تھے معافی مانگنے طلب کرنے میں۔ اگر صادق ہوتے نا، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا، ان کو زخمی کیا ہے، ان کے بچے کو قتل کیا ہے، ان کے عرض پہ قبضہ کیا ہے، فدق پہ قبضہ، ان کے شوہر کی جو امامت ہے، خلافت ہے، ان پہ قبضہ۔ اگر یہ واقعا ندامت ہوتے، توبہ ہوتے تو سب واپس کر دیتے، پھر توبہ ہوتی ہے نا۔ ابھی اگر میں نے آپ کے پیسے چرائے، 1 لاکھ روپے آپ کے میں نے اٹھا لیا، اب کہتے ہیں معاف کرو بھائی، پیسہ میرے جیب میں، تو پیسہ پہلے مجھے دینا چاہیے نا، پھر معافی طلب کرنی چاہیے، تو آپ کا حق بنتا ہے۔ تو کہہ دو کہ جب تک تم میرا پیسہ واپس کرو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب پیسہ واپس نہیں کرتا، پیسہ تمہارے پاس ہے، اور پھر ایسے ہی کہتے ہو کہ مجھے معاف کر دو، کس بات کی معافی؟ ٹھیک ہے نا، پھر یہ تو آپ نے ابھی اسی اپنی چوری پہ تلے ہوئے ہو، ہے کہ نہیں؟ اوکے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سر۔ عبداللہ صاحب، خدا حافظ، خدا حافظ۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب تاریخ الخلفاء الامام والسیاسہ لابن قتیبہ الدینوری، ابی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، یہاں پر تاریخ امامت و تاریخ خلافت پہ صفحہ نمبر 22 پہ کانت بیعت علی علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہ، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کس طرح تھی۔ یہاں پر وہ کہانی ہے، قصہ ہے، کافی طویل ہے، 1.5 صفحے کا ہے، کہ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ ہم چلتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے معافی مانگتے ہیں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو آنے نہیں دیا، پھر انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ بنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے طلب کیا کہ چاہتے ہیں آپ وقت دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بیت گھر آپ کا ہے، آپ حکم دیں تو وہ آ جائیں، میں تو آپ کا کنیز ہوں۔ تو وہ آ گئے، جب وہ آ گئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ کہا، ارایتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تعرفانہ وتفعلان بہ، یہ ابو بکر، اے عمر، اگر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو تم پہچانو گے اور اس پہ عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ قال نشدتکم اللہ الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اے ابو بکر اور عمر، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سنا؟ رضا فاطمہ من رضائی و سخط فاطمہ من سخطی، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا میری رضا سے ہے اور ان کی غضب میری غضب میں سے ہے۔ فمن احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی، اور جو میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرے وہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن ارضى فاطمہ فقد ارضانی،
اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کرے اس نے مجھے راضی کیا ہے. ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، اور جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. قال نعم، ابو بکر عمر نے کہا جی ہاں، سمعناہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حدیث آپ کے بابا سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. فقالت، زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا فإنی اشہد اللہ وملائکتہ، پس سنو اے ابو بکر اے عمر، میں شاہد بناتا ہوں اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو، انکما اسخطتمانی، کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک بنایا ہے، وما ارضیتمانی، اور مجھے راضی نہیں بنایا ہے، ولئن لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشکونکما الیہ، اور جب میری ملاقات میرے بابا سے ہو جائے تو میں تم دونوں کی شکایت اپنے بابا سے کروں گی. قال ابو بکر انا اعوذ باللہ تعالی من سخطہ و سخطک یا فاطمہ سلام اللہ علیہ. ابو بکر نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی غضب سے اور رسول اور آپ کی غضب سے. ثم انتحب ابو بکر یبکی، پھر ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. حتی کادت نفسه ان تزهق، ابو بکر بہت زور سے رو رہا تھا کہ خدشہ ہو رہا تھا کہ یہ تو بوڑھا جو ہے مر جائے گا، روتے روتے یہ مر جائے گا، اتنا زور سے رو رہا تھا. وہی تقول، زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی تھی واللہ لا دعن اللہ علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، اللہ کی قسم، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ ابن قتیبہ دینوری کی ہے، مخالفین کی کتاب ہے. بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی قسم میں تمہیں لعنت کرتی ہوں. ثم خرج باکیا فاجتمع الیہ الناس، ابو بکر روتا ہوا گھر سے نکل گیا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. فقال لهم يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته مسرورا باهله وتركتموني وما انا فيه، تو اس نے کہا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو، تم اپنے گھر جاتے ہو، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، لیکن میں کس مصیبت میں ہوں، اللہ کی غضب مجھ پہ، اللہ کی لعنت مجھ پر ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کی غضب مجھ پر ہے. لا حاجت لی فی بیعتکم اقیلونی بیعتی، میں کیا کروں، مجھ پہ یہ لعنت ہے، میں خلیفہ نہیں بننا چاہ رہا تھا، تو نے مجھے خلیفہ بنایا ہے. اور مجھے اس خلافت کو چھوڑ دو. تو اس کے جو ساتھی تھے ابو بکر نے، عثمان وغیرہ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ ان هذا الامر لا يستقيم وانت علمنا بذلك انه ان كان هذا لم يقم لله دين. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ اگر خلیفہ نہ ہو تو کون خلیفہ ہوگا. تو پھر اس کو دوبارہ ان لوگوں نے منا دیا. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب، سلام علیکم، بات کریں جناب.